اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی عمرے پہ آئے، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لی، لیکن صفا مروہ کے 2 چکر لگا کے میاں نے بھی سر منڈوا لیا اور بیوی نہیں بال کٹے، بالکل ان پہ دم پڑ گئی، اس طرح یعنی صفا مروہ انہوں نے کی ہی نہیں، تو 7 چکر کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی معذور کو ویل چیئر پہ لے کے عمرہ طواف کرتا ہے تو اگر اس کی اپنی نیت بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ بہرحال جنازہ ہو یا کوئی نماز ہو، امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ وتر نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو حنفی مسلک میں سیدھا صاحب ہے، ان کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، ان کے نزدیک سیدھا نہیں ہے۔ بہرحال اگر مسجد ہے لیکن اس کا امام کھلا ہوا بدعت کرنے والا ہے، جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ جہاں اہل بدعت ہوتے ہیں تو وہاں اذان سے پہلے بھی صلاۃ والسلام ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام، تو صاحب ظاہر ہے کہ یہ اہل بدعت ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھئی اگر کوئی آدمی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا اس کو امام نہ بنائیں۔ فرض نماز کی 3 اور 4 رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی، بالکل حنفی حضرات کے نزدیک سجدہ ہے۔ بالکل جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر مسلمان کو درود شریف پڑھنا چاہیے، اگر پورا درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے ہوئے راستے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے، بھئی ہو جاتی ہیں، جائز ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کر کے آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے، تاکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں بھی ہو اور اکٹھی بھی ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی طائف جائے، احرام نہ باندھے، دم پڑ جائے گی، کیونکہ طائف جو ہے وہ میقات ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ فوراً طائف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو دم نہیں دینی پڑے گی۔ اور طائف کا بھی یہی مسئلہ ہم نے بتا دیا ہے کہ بغیر احرام کے وہاں سے نہ آئیں۔ حرم میں ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں، جنازے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 سلام پھیریں، 2 بھی پھیر سکتے ہیں، 1 بھی پھیر سکتے ہیں۔ اگر قالین پہ ایسی شکلیں بنی ہوئی ہیں جو کسی جاندار کی ہیں تو اس پہ نماز نہ پڑھیں۔ میاں بیوی سے والدین نے قطع تعلق کر لیا ہے، چونکہ ہم بدعت نہیں کرتے، بالکل بدعت نہ کریں، یہ کوئی نافرمانی نہیں۔ نافرمانی وہ ہوتی ہے جب دین کے خلاف بات دنیاوی بات ہو، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بندے کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ کمپنی والوں نے میرے پیسے روکے ہوئے ہیں تو آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھ کے دعا کریں۔ ماموں اور مامی کے ساتھ لڑکی عمرے پہ آ سکتی ہے۔ سید خاندان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حسین کا غم کس کو نہیں ہے، ہر مسلمان کو غم ہے، آنسو بہانا جائز ہے، ماتم کرنا حرام ہے۔ حضرت علی نے کربلا جانے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت علی تو فوت ہو چکے تھے، کیسے روکتے؟ میں مدینے سے واپسی پر اپنے والد کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ عورتیں نہ تو نماز میں آگے ہوں نہ برابر کھڑی ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے 10 سال سے کنارہ کیے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے کہ یا خاوند طلاق دے دے یا عورت جو ہے وہ خلو کر کے طلاق حاصل کرے، 10 سال بیٹھی رہے یعنی بغیر خاوند کے۔ اگر شوہر نے 2 طلاقیں دی ہیں تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اگر پہلے کوئی گناہ تھا دونوں توبہ کریں۔ لوگ مسجد میں بارش کے لیے دعا کرواتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے حلوہ تقسیم کرتے ہیں، یہ حلوہ تقسیم کرنا ناجائز ہے۔
امام اگر جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حنفی مسلک میں مسح جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ المسح علی الخفین، یعنی وہ چمڑے کے موزے ہوں. فرض نماز کی قضا باقی ہے، نفل بھی قبول ہوتی ہے، تہجد بھی ہوتی ہے، لیکن فرض قضا پڑھتے رہیں. صحیفے بھی کتاب کو کہا جاتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. اگر آدمی کو بار بار قطروں کی شکایت ہے تو نیچے کوئی ایسی چیز باندھ سکتا ہے جس سے اس کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. مرغی کے پنجے اگر کھائیں تو جب مرغی حلال ہے تو سب کچھ حلال ہے. شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکیاں مدارس میں پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، بہرحال مدرسے میں جا سکتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا مدرسہ ہو، مردوں کا نہ ہو. میں نے تجارت کی برکت کے لیے مسجد میں بچوں کو مٹھائی تقسیم کی، ٹھیک ہے، کوئی بات ہے، خیرات ہی ہے نا. منزل پڑھ سکتے ہیں، وہ تو قرآن کی صورتیں ہیں. میرے دوست کا بیٹا ہے، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے. ساس کو اور دادی کو امی کہہ کر بلا سکتے ہیں؟ ہاں بلا سکتے ہیں. میں نے بازار سے مسجد کے لیے قالین خریدی ہے، اس پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر مسجد میں بھی بچھا دینا. دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن شوہر اگر اجازت نہ دے تو پھر آپ نہ داخل ہوں. قضا نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے ادا پڑھتے ہو. میرے نانا نے مجھے زمین کا کچھ حصہ ہبہ کیا، کیا میں ان کی وفات کے بعد لے سکتا ہوں؟ اس نے سب کو ہبہ کیا یا صرف ایک کو ہبہ کیا؟ اگر سب اولادوں کو برابر دیا ہے تو پھر لے سکتے ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ پڑھتے. مسجد میں اگر محفل نعت خوانی ہو رہی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نعت میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہوں، لوگ اس نعت خواں کو پیسے دیں، وہ بھی کوئی بات نہیں. دوران طواف حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، پہلے طواف مکمل کریں. میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. پتہ نہیں کہتے ہیں کیا شیعہ کی دعوت پہ نہ جائیں تو بہتر ہے. اگر سری نمازیں ہیں یا جہری ہیں، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ بھی پڑھے گا، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے. دوران طواف عصر کی اذان ہو گئی، طواف مکمل کر لیا اور واجب طواف مغرب کی نماز کے فوراً بعد، یعنی فرض جماعت میں پہلے ادا کرو، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد ادا کریں، بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہوں تو دین کے لیے رہنے کی نیت کریں، باقی دنیاوی کام ہوتا رہے گا ساتھ. بچوں کا تو کوئی نہیں ہے، آپ نے جو احرام نہیں باندھا مدینے سے، آپ پر دم ہے، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں. ہم نے آٹے کی چکی لگائی ہے، ہر مہینے میں 1 من آٹا مدرسے کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. فصل کے وقت گندم خرید کر کے رکھ لیتے ہیں اور آٹا فروخت کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے.